اس سے پہلے سورہ آل عمران کی کئی آیتوں کا خلاصہ ہوا، خاص طور سے جو آیت کریمہ رہی اس میں کئی دعائیں رہیں۔ پہلی دعا عریضے کے طور پہ کہ اللہ تو نے جسے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، مطلب یہ اللہ تو رسوائی سے بچا لے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ ایمان ہم لائے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، سیئات کو ختم کر دے، ایمان پر خاتمہ عطا فرما اچھے لوگوں کے ساتھ، اور اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ یہ دعائیں تھیں۔ آگے کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دعا کی قبولیت کا اعلان فرمایا ہے کہ جو دعا کی گئی ہیں ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آیت کریمہ کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا بنے گا؟ تو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ مرد بھی آئے ہیں، ہم عورتیں بھی آئی ہیں، ہم لوگ بھی ہجرت کر کے آئے، لیکن قرآن میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ خالی مردوں کا ملتا ہے، عورتوں کا ہجرت کرنا کہیں ایسا تو نہیں رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے جو بھی ہجرت کرے، جو بھی کام کرے، چاہے مرد کرے چاہے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو قبول کر لیا ان کی دعا کو ربهم، ان کے رب نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے استجاب اور ایک ہے اجابت۔ اجابت کے معنی ہوتا ہے جواب دینا، چاہے قبول کر کے جواب دینا یا روک کر کے جواب دینا، اور استجابت کا معنی ہے ہر حال میں دعا کو قبول کر لینا۔ اسی لیے آپ غور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر 3 دعائیں مانگی، حدیث پاک میں آیا ترمذی شریف کی حدیث ہے، 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ مانگی، اے اللہ میری امت کے اوپر عام قحط کو مسلط مت فرما۔ یہی وجہ ہے کہ مکمل ہر جگہ قحط نہیں ہے۔ اے اللہ میری امت پر عام قحط کو مسلط مت فرما، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اے اللہ میری امت کے اوپر غیروں کو عمومیت کے ساتھ غلبہ مت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اے اللہ میری امت کو آپسی لڑائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو روک دیا۔ تو 3 دعائیں آقا علیہ السلام نے کی، 2 قبول ہوئی، 1 میں روک دیا۔ تو اب اس کو استجاب نہیں کہتے، اس کو اجابت کہتے ہیں۔ اسی لیے جہاں پر آقا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہاں پر آج بھی ایک مسجد بنی ہے، اس کو مسجد استجابہ نہیں کہتے، مسجد اجابہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے وہاں دعا کی، اور اعلیٰ علی رحمۃ اللہ رضوان نے بھی ایک شعر میں کہا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اجابت جواب دینا ہر حال میں، قبول کر کے ہو یا روک کر کے، اور استجابت کا معنی ہوتا ہے قبول کر کے جواب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے قبول کر کے ان کو جواب عطا فرما دیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ کیا دعا قبول کر لی؟ انی، کہ میں لا یضیع، برباد نہیں کرتا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو۔ تم میں سے خطاب مسلمانوں سے، ورنہ کفار کے عمل برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ خود مسلم شریف کی حدیث ہے، کئی بار شاید سنائی ہوئی، عبداللہ ابن جدعان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں حضور سے پوچھتی ہیں
کہ عبداللہ ابن جدعان غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، بڑے اچھے اخلاق کا حامل تھا، بڑے نیک کام کرتا تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، ایمان نہیں لایا۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا حضور ابن جدعان اچھائیاں کرتا تھا، اس کو کیا صلہ ملا اس کی اچھائیوں؟ حضور نے فرمایا ان کو ان کی اچھائیوں کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو مطلب آدمی آخرت کے لیے کرتا ہے، آخرت میں عمل ہے ہی نہیں، ایک اور چلا گیا۔ تو یہاں پہ خطاب صرف ایمان والوں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو عمل کو برباد نہیں فرماتا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی قبولیت کا معاملہ تیز ہوتا ہے، کبھی قبولیت کا معاملہ سلو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے رب نے قبول کر لیا کہ میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عامل کے عمل کو، من ذکر مرد ہو اور انثی یا عورت، کوئی بھی عمل کرے، مرد عمل کرے تو اللہ تعالیٰ مرد کے عمل کو قبول فرماتا ہے، عورت عمل کرے تو عورت کے عمل کو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خاتون ایسا عمل کر جاتی ہے جو عمل مرد نہیں کر پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب معراج سے حضور واپس آئے تو دو لوگوں کے محل کا ذکر کیا ہے حضور نے۔ ایک محل حضرت عمر کا محل، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا محل دیکھ کر کے آیا؟ کہا سرکار داخل ہوئے، کہا تمہاری غیرت کا خیال کیا۔ تو حضرت عمر دھاڑے مار کے رونے لگے، سرکار میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ دوسرا محل حضرت ام سلیم کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا۔ تو کبھی کبھی خدمت کی وجہ سے عورتیں بھی بہت آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بڑی خدمت کرتی تھی، اپنے بیٹے کو حضرت انس کو تو حضور کے حوالے کر دیا کہ خالی آپ ہی کا کام کرے گا۔ 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے، خانہ کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے۔ اس پر فتاوی عالمگیری میں نے سب ڈائری میں لکھ رکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں ایک جزیہ ہے، فتاوی شامی میں ہے، کنز الدقائق میں ہے، اور کئی کتابوں کے حوالے سے میں نے جمع کر رکھا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے یہ عمارت ولیوں کی زیارت کو چلی جائے تو کعبہ کون ہوگا، قبلہ کون ہوگا؟ تو فقہاء نے لکھا اگر عمارت ولیوں کی زیارت کو چلی جائے تب وہ فضا، وہ ہوا جو وہاں پر موجود ہے وہ قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گی۔ تو فقہاء کا یہ لکھنا کہ خانہ کعبہ کی عمارت ولی کی زیارت کو چلی جائے تو فضا قبلہ ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فقہاء مانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے۔ تبھی تو لکھا ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے خانہ کعبہ، جب جاتا ہے تو ان میں سے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو بھی آیا۔ اور خود اعلیٰ فرماتے سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، ہے نا؟ تو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے عمل کو قبول فرماتا ہے، مرد ہو چاہے عورت، اور کبھی کبھی عورتوں کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، جیسے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری خواتین ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعضکم من بعض، تم میں کا بعض بعض سے ہے، تم میں کا بعض بعض سے ہے۔ آپ غور کریں، ہم میں کا بعض بعض سے ہی ہے، باپ سے ہی بیٹا ہے، تو جتنے بیٹے ہیں یہ بعض بعض سے ہیں، یعنی باپ سے ہے، جن کا وجود ان سے ہے۔ اور دوسری بات تم میں کا بعض بعض سے یعنی ایمان والوں کا کنیکشن آپس میں ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے کنیکشن کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل بیت، اے لوگوں سنو سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں سے، یعنی سلمان فارسی کا کنیکشن ہم میں سے ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں،
یعنی حسین کا کنیکشن مجھ سے ہے اور میرا کنیکشن حسین سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم میں کا بعض سے ہے. تو ایمان والوں کو آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. یا یہ کہ تم میں کا بعض سے ہے کہ سب آدم کی اولاد ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے آپس میں کنیکشن موجود ہے. اور جب آدمی کا کنیکشن آپس میں موجود ہوتا ہے تو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو معاشرہ اور سوسائٹی بہتر ہوتا ہے، معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے تمدنی زندگی، معاشرتی زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا تمہیں کا بعض سے. آگے کے جو الفاظ ہیں الفاظ کو سننے سے پہلے ایک بات دیکھ لیں کہ ہجرت دو طرح سے ہوئی ہے. کچھ لوگوں پہ ظلم ہوا، حالات ایسے بنا دیے گئے کہ ان کو مجبوراً نکلنا پڑا، حالانکہ صحابہ مجبور نہیں تھے. حالات ایسے بن گئے کہ انہوں نے کہا چھوڑ ہی دو، چلے جاؤ یہاں سے. اور کچھ لوگ آئے تو بڑی خوشی کے ساتھ ہجرت کر کے نکلے مکے سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے لیے سچویشن ایسی بنائی گئی، کنڈیشن ایسی تیار کر دی گئی جس کی وجہ سے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا. حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے شوہر کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹے حضرت عمار آئے تو سچویشن اور کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کو آنا پڑا. اور ایسے کئی لوگ ہیں ان کو حالات ایسے بنا دیے تھے مکہ والوں نے کہ ان کو بظاہر مجبور ہے، بظاہر، حقیقت میں نہیں، ان کو مدینہ آنا پڑا. اور کچھ لوگ تو ایسے خوش و خرم آ رہے ہیں. کوئی مشورہ کر رہا ہے مصطفیٰ سے سرکار حبشہ چلے جائیں، حضور نے فرمایا چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف کرنے والا ہے. تو خوشی خوشی حبشہ پہنچے. اور کوئی ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہے، خوشی خوشی حضرت عمر طواف کر رہے ہیں، سارے انتظام کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے سرکار سے کہا سرکار میں ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا رکو. تو جب سرکار نے کہا رکو تو ابوبکر نے کہا کیا میرے بارے میں اللہ تعالیٰ پیغام بھیجے گا؟ حضور مسکرائے اور اس کے بعد ابوبکر کو روک دیا. کئی دنوں کے بعد آقا دوپہر میں تشریف لائے، فرمایا ابوبکر باہر آؤ، سامان باہر لاؤ. جیسے ہی نکلے کیا کہا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم عطا فرما دیا؟ حضور نے فرمایا ہاں، جبرائیل نے آ کر بھی بتایا کہ میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں میرا ابوبکر رہے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی نکلے. تو ہجرت کی دو حالتیں رہی، ایک دم حالات اچھے رہے، خوشحال رہے تو بھی ہجرت کر کے گئے. دوسری صورت کیا ہے، ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ تکلیف کا باعث وہاں کا رہنا تھا، اس لیے جو ہے مدینہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتا ہے فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے گھر بار چھوڑنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آدمی گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے لیکن پوری زندگی گھر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. اللہ کے لیے جب بندہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی بنا دیتا ہے جیسے اس کے مقامی شہر کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو اس شہر کی محبت بھی اللہ تعالیٰ ویسے اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے. جیسے صحابہ کرام خالی ایسے نہیں ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے یا مکے سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. آقا علیہ السلام نے تبلیغ کرنے کے لیے کچھ صحابہ کو الگ الگ مقامات پر بھیجا اور ہر جگہ ایک جیسے حالات نہیں رہے. کچھ جگہ کٹھور معاملہ ملا، سخت معاملہ ملا، سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑا، لوگ بھی بڑے سخت رہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بات. اور کچھ جگہ نرم معاملہ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ایسی محبت ان کے لیے پیدا فرما دی، ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ان کو وہاں پر ذرا بھی وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کوئی نہ کوئی کھڑا ہو گیا سپورٹ کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا، اور نکالے گئے من دیاری، اپنے گھروں سے. تو دونوں صورتوں کا ذکر ہو گیا. پہلے میں کیا ہے، ہجرت کی یعنی خوشی کے ساتھ گئے. دوسری صورت وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے. ایسے حالات، ایسی کنڈیشن تیار کر دی گئی کہ ان کو حالات کے پیش نظر وہاں سے نکل کر کے مکہ سے مدینہ جانا ہے. جی وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے راستے میں تکلیف دی گئی. آج ہمارے یہاں تو ایک بات ہے قابل غور، کچھ سنتیں جو اپنے فائدے کے لیے رہتے ہیں ہم لوگ برابر عمل کرتے ہیں. میں خالی ایک جملہ ایسے نکل گیا درس میں، سحری کھانا سنت ہے
سحری کھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا ہر کوئی سحری کھاتا ہے؟ جتنے روزے رکھتے ہیں سب سحری کھاتے ہیں۔ اچھا تراویح پڑھنا کیا ہے؟ اب سوال ایک ہی ہے، جتنے لوگ ہیں سحری نہیں کھائیں گے تو ٹینشن میں رہتے روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، کہ سنت ہے وہ تو جو اپنے مفاد کی سنت ہی ہر آدمی کر رہا ہے۔ تراویح کیا ہے؟ وہ بھی تو سنت ہے۔ تو ہر آدمی ایسی سنت پہ لاتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ مصطفیٰ کی ہر سنت پہ فائدہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ دین کے راستے میں تکلیف برداشت کرنا یہ بھی سرکار کی عظیم سنت ہے۔ کیا آقا علیہ السلام دین کے راستے میں ایسے ہی کچھ نہیں ہوا؟ ارے آقا علیہ السلام کو تو لوگوں نے مجنون کہا، حضور کو شاعر کہا۔ یہ شاعر اس زمانے میں گالی کا لفظ تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو شاعر ہوتے تھے گندے سندے الفاظ، گندی سندی شاعری کرتے تھے۔ شاعر کہا، مجنون کہا، کچھ لوگوں نے تو کاہن تک کہہ دیا تھا، اور کچھ لوگوں نے تو نام بگاڑ کے مذمم کہنا شروع کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام لیکن اللہ کی راہ میں کام کرنے سے نہیں رکے۔ جب ان لوگوں نے نام بگاڑنے سے، چڑھانے سے دیکھا کہ کچھ فرق نہیں پا رہا ہے، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ سجدے میں آئے تو پیٹھ میں اجڑی ڈال دے رہے، اجڑی ڈال رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اجڑی کی وجہ سے سجدہ نہیں کریں گے، لیکن مصطفیٰ نے اور سجدے کو لمبا کر دیا، اور لمبا کر دیا، اتنا پریشان کیا۔ طائف میں پہنچے تو پتھر دلایا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سنتوں میں سے دین کے لیے پتھر کھانا، تانے سننا، جملے سننا، برداشت کرنا، یہ بھی سرکار کی بڑی سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت پر بھی عمل کیا جائے، ورنہ ذرا سا کام ہوتا ہے، ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، کسی نے کچھ بول دیا ہم نہیں کریں گے۔ ہم مولانا لوگ امامت کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر روک ڈائریکٹ میں اپنے سے بات کر رہا ہوں، کسی اور کے اوپر لے کے مت جانا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ذرا سا کسی آدمی نے کچھ بول دیا، دل میں بات آتی ہے امامت نہیں کروں، دل میں ذرا سی بات آتی ہے اب اذان نہیں کہوں گا، جبکہ معاملہ کیا معلوم، ایک سنت ایسی ہے مصطفیٰ کی جو پوری زندگی مصطفیٰ نے عمل کیا، اور وہ سنت کیا ہے؟ مصلی امامت کو سنبھالنا۔ پوری زندگی مصطفیٰ مصلی کو سنبھالے رہے۔ معلوم یہ ہوا یہ سرکار کی بڑی سنت ہے، ہر آدمی اس پہ عمل نہیں کر پاتا، عمل وہی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ امامت کا منصب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی سنت ہے آقا علیہ السلام کی۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ جن کو گھروں سے نکالا گیا اور تکلیف دی گئی ان کو میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں جتنے لوگ آئے سب نے اللہ کی راہ میں کام کیا، جتنے پیغمبر آئے سب نے کام کیا، سب کو پریشان کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مصطفیٰ فرمایا مجھے ستایا گیا، مجھے پریشان کیا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَاتَلُوا، اور جنگ کی۔ جنگ بھی کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ ورنہ رمضان میں تو میرا رب فرماتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے، محبوب کہو اگر رمضان میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے جھگڑا مت کرو، بلکہ بولو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ لیکن وہی رمضان آ رہا ہے، 17 روزہ ہے، مکہ سے نکل کے کفار آ رہے ہیں کہ نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو مصطفیٰ نے کہا اب یہ مت کہو کہ میں روزے دار ہوں، اب نکلو بدر کی طرف، چلو مقابلے میں۔ مصطفیٰ لے کے میدان میں اتر گئے، کیوں؟ کہا جب روزے دار سے جھگڑا روزے دار کرے گا تب بولو کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اگر غیر آدمی آ کر کے حملہ کرے ایمان والوں پہ، ختم کرنا چاہے، تو پھر اللہ کے لیے میدان میں نکل جاؤ، یہ نکلنا بھی تمہارے لیے کمال ہے۔ وَقَاتَلُوا، اور اللہ کے لیے جنگ کریں، وَقُتِلُوا، اور شہید کر دیے جائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے تو شہید نہ کیا جائے، ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے یار اللہ تعالیٰ جب سپورٹ کر رہا ہے تو شہید کیسے ہو؟ شہید کیسے ہو گئے جب اللہ تعالیٰ سپورٹ کر رہا ہے؟ جس کے سپورٹ میں اللہ ہوتا ہے وہ کہاں شہید ہوتا ہے؟ بلا شبہ اللہ کا سپورٹ ہے تبھی تو وہ شہید ہوا۔ کبھی اللہ تعالیٰ بلند منصب آدمی کی حیات میں اسے عطا فرماتا ہے، غازی بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو شہادت کا منصب دے دیا، اور شہادت اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔
تو معلوم یہ ہوگا کہ دعا اسی کی جاتی ہے جہاں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اہلیہ نے لا کر کے جمع رکھ دیا، ہم لوگ بسم اللہ کرتے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے. یہ نہیں کہتے اے اللہ لقمہ ہمارے منہ میں پہنچا دے، اے اللہ لقمہ ہمارے منہ میں پہنچا دے. کیوں؟ سامنے رکھا اٹھا کھا لیں گے، محال نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے اختیار میں ہو. تو جو بندے کے اختیار میں ہے وہاں دعا نہیں ہوتی ہے، اور جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، مولا کے اختیار میں ہے، مولا کے پسند میں ہے، وہاں پر دعائیں ہوتی ہیں. تو شہادت بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اگر شہادت کے چکر میں جائے گا تو خودکشی کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کر لے گا تب شہادت کا منصب عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضرت عمر دعا کرے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. جنگ کریں وقتلوا، اور شہید کر دیے جائیں. اسی لیے جو اللہ کے لیے شہید ہوتا ہے ایسے بندہ جائے، کوئی گارنٹی نہیں قبر میں زندہ رہے کہ کیا رہے، لیکن جب اللہ کے لیے قتل ہوتا ہے بندہ تو دنیا سمجھتی ہے قتل ہو رہا ہے، لیکن اللہ اسے زندگی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی زندگی عطا فرماتا ہے. قبر میں سے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، قبر میں زندگی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، تبھی تو اللہ نے چن لیا کہ اب تک دنیا میں تو زندہ تھا، قبر میں زندگی گزار. سبحان اللہ. وقاتلوا وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے. تو 4-5 صفتیں ہجرت کی نکالے گئے، تکلیف دی گئی، جنگ کی اور شہید کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے. کیونکہ سوال ہوا تھا اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم ضرور مٹا دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن باغوں کے نیچے نہریں رواں ہیں، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. کہا تھا اے اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اور جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور کہا تم کو رسوائی سے بچا بھی لیں گے اور جہنم میں جانے بھی نہیں دیں گے، اٹھا کے جنت میں تمہارا داخلہ ہوگا. اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں. جنات یہ واحد نہیں ہے، جمع کا لفظ آیا ہے، کیونکہ جنتیں کئی ہیں، اس کے طبقات الگ الگ ہیں، الگ الگ طبقے ہیں جنت کے. جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت عدن، ایسے ہی دار السلام، دار الخلد، الگ الگ نام ہے اور سب الگ الگ. ان میں آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جب دعا مانگو تو جنت الفردوس کا دعا مانگو، اس لیے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے. اور جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جہاں چاہے وہاں جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جناتن، تمام جنتوں میں داخلہ ہوگا، جہاں مرضی وہاں جانا، اور جہاں جاؤ گے ایک بات مشترک ملے گی، کیا؟ من تحتها الانہار، کہ جس باغ میں جاؤ گے ہر باغ میں دریا بہہ رہے ہیں. دریا رہا ہے، کس چیز کا دریا؟ کہا شہد کا دریا بہہ رہا ہے. سبحان اللہ. دودھ کا دریا بہہ رہا ہے، میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے، اور پاکیزہ شراب کا دریا بہہ رہا ہے. اس سے پہلے سمجھائے تھے کہ دیکھیے ایک ہے عادت، ایک ہے قدرت. دنیا میں اللہ تعالیٰ جو چیز دیتا ہے عادت سے دیتا ہے. عادت کیا ہے؟ شہد دیتا ہے تو شہد کی مکھی کے ذریعے سے دیتا ہے، صحیح ہے. دودھ دیتا ہے تو مادہ کے ذریعے سے دیتا ہے، مؤنث کے ذریعے سے دیتا ہے. شراب دیتا ہے تو کسی نہ کسی پھل وغیرہ کا جوس نکالا جاتا ہے، اس سے بنایا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں عادت نہیں اپنی قدرت کا استعمال کیا کہ وہاں شہد تو ہے لیکن شہد کی مکھی کے ذریعے نہیں ہے، وہاں دودھ تو ہے لیکن مادہ جانور کے ذریعے سے نہیں ہے، وہاں شراب تو ہے لیکن کسی پھل کا جوس نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے. تو جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور نہریں پانی، پاکیزہ پانی، میٹھا پانی، اور پاکیزہ شراب جس میں نشہ نہیں ہے، بس خالی پینے کے بعد مزہ آئے گا، سرور ملے گا. جیسے ہمارے لوگ کچھ لوگ فلیور کے لیے کچھ پیتے ہیں نا، یہ فلیور ہے سگریٹ وغیرہ میں رہتا ہے نا، ٹھنڈا موڈ بنانے کے لیے تو فلیور بولتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک طریقے کا نشہ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ وہاں پہ جو رہے گا وہاں خالی مزہ آئے گا، لذت ملے گی، لیکن نشہ نہیں آئے گا، نہ ناپاکی ہوگی. ثواب من عند اللہ، ثواب ہے اللہ کے پاس سے، بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کی بارگاہ میں بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے. ثواب یہ نیکیوں کا بدلہ ہے، اور ہر نیکی کا نہیں،
جس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس سے قبول کرنے میں جو بدلہ ملتا ہے اس بدلے کا نام ثواب ہے، اور ثواب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کیونکہ عمل قبول بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین بدلہ ہے انشاءاللہ، اور آگے سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے